السلام علیکم، میں ہوں طوفا اور آپ اس وقت موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو ناول پلیٹ فارم پہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ ناول نیم بے شرم عشق، از قلم حمیرہ فاطمہ، ایپیسوڈ نمبر 9۔ سیکنڈ میرج ایج ڈفرینس، روٹ لونگ ہیرو، شارپ ہیروئن، انسٹنٹ لو بیس۔ خان اور شاہ نے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کر لیا تھا کیونکہ جلد بازی میں ہی صحیح پر شہزاد شاہ کی رخصتی ہو چکی تھی، اس لیے ڈیسائیڈ یہی ہوا تھا کہ ولیمہ دونوں دوستوں کا ساتھ ہی ہوگا۔ شادی کے ایک ہفتے پہلے ہی دونوں لیو لے چکے تھے کیونکہ ابھی کوئی بڑا سرپرائز نہیں تھا، اسی لیے ساری ذمہ داریاں دونوں کے سر پہ تھیں۔ پر اس سب سے باوجود شاہ کبھی شہزاد سے غافل نہیں ہوا تھا، پر وہ ممکن طرح سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ کجا اس نے اپنی ذمہ داریوں میں ذرا کوتاہی نہیں کی تھی۔ آج شہزاد شاہ کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لایا تھا، پر کیونکہ وہ گاؤں میں رہی تھی یا کالج تک پڑھائی کے لیے آتی تھی تو اسے بھیڑ بھاڑ میں رہنے کی ذرا عادت نہیں تھی، جبھی ایسے ماحول سے ذرا خائف ہو رہی تھی۔ مال میں انٹر ہوتے ہی سختی سے شاہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ حیران ہوتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا شاہ جان، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ شاہ کے پوچھنے پر اس نے مشکل اپنے خوف پر قابو پایا، پر مقابل تو اس کی آنکھیں پڑھنے کا بھی ہنر جانتا تھا۔ آہستہ سے اس کے گرد اپنا سخت حصار بنا کر اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ شہزاد نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو سامنے دیکھتے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، پھر ذرا برابر اسے غافل نہ ہوا تھا۔ مجھے پکڑے رہیے گا، میں ان سب میں گم جاؤں گی۔ تو شاہ نے کندھے پر ہاتھ اٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑا تو گھبرائی سی بولی، مبادا ہاتھ چھوٹ ہی نہ جائے۔ پر اس کے بچیانہ سی بات پر شاہ کو ٹوٹ کے پیار آیا تھا، جبکہ اس کی معصومیت صورت دیکھ کر وہ قہقہہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ اش میری شاہ جان، یہ ہاتھ چھوٹنے کے لیے نہیں پکڑا، تم میرے ہوتے ہوئے صرف مجھ میں ہی گم ہو سکتی ہو۔ اس کی ناراض سی صورت دیکھ شاہ نے تھوڑا سا جھک کر اس کی غمگین لہجے میں معنی خیز سرگوشی کی تھی تو وہ کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ گردن پر اس کی پرتپش سانسوں کے سرور میں شہزاد کو اپنا پورا وجود جھلستا محسوس ہوا تھا۔ اس کی گھبرائی سی صورت، نچلی ہیزل گردن پر اس کی پرتپش سانسوں کے سرور میں شہزاد کو اپنا پورا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی گھبرائی سی صورت، نچلی ہیزل آنکھوں پر پلکوں کا رقص اور سرخی مائل آئیز اس میں بے خود کر رہی تھی۔ بیوٹیفل مائی لیڈی، ٹرانس سی کیفیت میں کی گئی سرگوشی پر شہزاد نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ وہ لوگ ایلیویٹر پر پیچھے سائڈ پر تھے، جیسے اکا دکا ہی لوگ تھے جو اپنے اپنے کام میں تھے۔ پلیز، ایک آخری کوشش کرتے ہوئے ہلکان سا منمنائی، اوکے ریلیکس کم۔ اپنی شور مچاتے دل پر قابو پاتے اسے غیر عودی حالت کے پیش نظر وہ آرام سے اس کا ہاتھ پکڑے ایلیویٹر کی طرف لے آیا تھا۔ نہیں شاہ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شاہ نے ایک نظر اسے بغور دیکھا۔ وہ کتنی معصوم تھی، شفاف، باقی لڑکیوں کی طرح چالاکیاں نہیں آتی تھیں، اندر شیشے کی طرح صاف کردار کے ساتھ صاف دل لڑکی۔ بے ساختہ اس کے دل سے شکر کا کلمہ نکلا تھا کہ اسے نیک صرف بیوی سے نوازا گیا جو اپنے خیالوں میں مگن تھا۔ پیچھے والے کی بات پر چونکا، بھائی صاحب چل لیں اب؟ شاہ کو احساس ہوا وہ دونوں لفٹ کے سامنے روک کر کھڑے ہیں۔ شاہ جان دیکھو میری طرف، میں ہوں نا، مجھ سے پہلے تم کتنی کوئی مصیبتیں نہیں آئیں گی، بھروسہ رکھو اپنے شاہ پر۔ اسے اپنے حصار میں لے کر بڑھے تھا جو اس کے لفظوں میں حصار میں کھوئی ہوئی تھی۔ کتنا امان تھا اس کے ہر لفظ، اور آنکھیں بند کیے اس شخص پر بھروسہ کرتی تھی۔ وہ لوگ سیکنڈ فلور میں برائڈل کی شاپ کی طرف بڑھے تھے۔ شاہ جان کچھ تو کنفرم کرو یار۔ وہ جب کب سے اسے ایک سے بڑھ کے ایک ڈیزائن سوٹ دکھا رہا تھا، پر اس کی معصوم بیوی ہر ایک میں کہتی کہ آپ کو اچھا لگے تو اس کی آپ کو کی گردان سن کر اکتاتے ہوئے بولا، شاہ میں خود شاپنگ نہیں کی کہ کبھی ماں سے ہی کرتی تھی۔ وہ روحاں سی بولی تو سب واقعے سے رونا آنے لگا تھا، جبکہ اس کی نمی دیکھ وہ پیار سے اس کے گال سلاتے اسے پچکارنے لگا تھا۔ اوکے شاہ جان، کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں چوز کرتا ہوں۔ اسے کہتا آخر کار اس نے آف وائٹ کلر کا ڈیزائن برائڈل فراک نکالا جس پر یقیناً اس کی بیوی پری ہی لگتی۔ ایکسکیوز می سر، اس لڑکی کی آواز پر دونوں پیچھے گھومے تو لڑکیاں ساتھ کھڑی تھیں۔ یس سر، یس، شاہ مہذب انداز میں کہا۔ شی از یور وائف؟ مخاطب کرنے والی لڑکی ایک ستائشی نگاہ شہزاد پر ڈالے پوچھا تو شاہ نے بنا کچھ کہے زبان مسلا، شی از سو پریٹی، لکنگ لائک ڈال۔ وہ
ستائش انداز میں کہتے ہوئے شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، جو والہانہ نظروں سے اپنے سار میں کھڑی اپنی متاع جان کو دیکھ رہا تھا۔ "یس، شی از مائی ڈال"، ہلکے پھلکے شوخ انداز میں کہتا وہ کاؤنٹر کی طرف مڑا، جبکہ شیزا اس کی تعریف پر جھپٹ گئی تھی۔ وہ دوسری لڑکی کو مسلسل شاہ کو تکتے دیکھ کر اس چھوٹی سی ناک سے سرخ ہوئی تھی۔ شاہ کے مڑنے پر شیزا نے ہیزل آئز چھوٹی کی اس لڑکی کو گھورتے ہوئے وہ لڑکی، جو ابھی بھی شاہ کو دیکھ رہی تھی، گھبرائی سی نظروں کا زاویہ بدلتے شیزا شاہ کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بدلے میں شیزا نے اسے کاٹ نظروں سے گھورا تو اپنی دوست کا ہاتھ پکڑے شاپ سے نکل گیا۔ "آپ تو بہت کمال کی ہیں شاہ بیگم"۔ شاہ جا پیمنٹ بعد کافی دیر سے بنا زبان کے کیے جانے والی گفتگو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے بھاگنے پر شوق سا ہوتا اس کے کان پر جھک کر سرگوشی کی، "میں ہی اس کے سکون کو برباد کرتا"۔ کہکہا لگا گیا۔ شیزا شاہ کو اپنی شرمندگی بالکل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اسے برداشت نہیں تھا کوئی اس کے شاہ کو دیکھے۔ اس کے بعد دیگر لوگ مختلف شاپس میں گئے۔ اس کے ساتھ میچنگ کا ہر سامان شاہ نے اپنی پسند سے ہی لیا تھا۔ وہاں سے ایک ریسٹورانٹ میں رکتے شاہ انداز سے ڈنر کرتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ شیزا شاہ کو اپنے دل تو ہواؤں میں اڑتا ہوا جس دن اس نے سالوں سے انتظار کیا تھا وہ اتنا قریب ہے، بس دل میں کہیں نہ کہیں اپنے باپ کا پر افسوس تھا۔ اس کی فیملی اس کے خاص دن میں اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اپنے ادا کے بغیر کچھ خالی پن سا برقرار تھا۔ شائنا اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھی۔ سب نے شادی کے لیے مہنگے سے مہنگے ڈیزائنر اور برانڈز کے سوٹ اور باقی ایکسیسریز وغیرہ لی تھی۔ وہ حقیقت پہلی بار اسے اپنا آپ شہزادیوں جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا تھا کھانے سے لے کر دیا تھا، ہر چیز اس کی اپنی پسند کی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ "شائنا، کب تک چلے گی تمہاری یہ شادی"؟ معائشہ کی بات پر شائنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گجا کہ کبھی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس کے دوست بڑے مزے سے شادی توڑنے کی باتیں کر رہی تھی۔ شادی ٹوٹنا مطلب اس کے خوابوں کا ٹوٹنا جو اس کے کسی صورت منظور نہ تھا۔ یہ سب اسی سے جلتی تھی۔ وہ جانتی تھی جب ایسی بات کر رہی تھی کیا مطلب ہے اس بکواس کا۔ وہ آنکھوں سے باہر ہوئی تھی۔ "ارے چیخ کیوں رہی ہو یار، خود کو اور خان کے کمپیئر کرو، تمہیں سارے جواب خود ہی مل جائیں گے"۔ ہما نے بھی معائشہ کی تائید کرتے سکون سے "کیا مطلب"۔ اس نے استفارہ کیونکہ وہ واقعی اس بات کا مطلب جاننا چاہتی تھی۔ بھئی اپنا اسٹینڈرڈ دیکھو، کہیں سے بھی خان سے میچ نہیں کرتا، تم 2 گز کے گھر میں رہنے والی اور شہزادوں کے محل میں پلا۔ ہما نے اپنی طرف سے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ درحقیقت ان میں سے کسی سے بھی اس کا ہواؤں میں اڑنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، تبھی ان سب نے زمین پر لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایگزیکٹلی، تم دونوں کو کوئی میل نہیں، گاڑیوں میں بیٹھنے والے اور شیشوں کے محلوں میں رہنے والے کبھی بھی کیچڑ میں چلنے والوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ معائشہ نے ہنستے ہوئے گویا اس کا مذاق اڑایا، جبکہ شائنا کا چہرہ خف سے سرخ ہو گیا تھا۔ "شٹ اپ، تم سے جلتی ہوئی مجھ سے، تم سب جلتی ہو مجھ سے، خان میرا ہے بس"۔ وہ غصے سے بھری زخمی شیرنی کی مانند بولی۔ "وہاں دیکھو"۔ سائمہ نے ان سب کو پیچھے کی طرف متوجہ کیا۔ اتفاق سے ہی قسمت کہ وہ دونوں ایک ہی ریسٹورانٹ میں تھے جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے۔ وہاں سے سامنے کا منظر صاف نظر آیا۔ خان کو سامنے دیکھ کر وہ حیران ہوئی، جس کی ہونے کے لیے کچھ لڑکے دراصل وہ سب کے گھر جانے کے بجائے انہیں ایک جگہ ہی بلا کر انویٹیشن دے چکا تھا۔ یہ آئیڈیا شاہ کا ہی تھا، جو دوسرے کام میں مصروفیت کی وجہ سے خود کو نہیں آیا تھا۔ "تم نے آج تک خان کو غور سے دیکھا ہے"؟ سائمہ کی بات پر شائنا نے واقعی پہلی بار اسے غور سے دیکھا، ورنہ آج مختلف اس کا لائف اسٹائل ہی دیکھا تھا، باقی چیزیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ خان نے بلیک شرٹ پر بلو جینز ویئر کی تھی، لیفٹ ہینڈ میں پراڈو کی مہنگی واچ، ہمیشہ کی طرح بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، سرخ اور سفید رنگت، کھڑی ستون مغرور ناکیں، تیکھی نقش کالیاں گہری آنکھیں، لمبا 6 فٹ سے نکلتا قد اور جیمر باڈی، ہلکی سی بیئرڈ اور سرخ عنابی لب، جو کہ واقعی کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے سامنے بیٹھا شخص یقیناً حسین ترین مردوں میں سے تھا، جس کی خوبصورتی واقعی کسی کو بھی اپنی جانب مائل کر سکتی ہے۔ ایسی لڑکیاں کس کی دیوانی نہیں تھیں۔ وہ بے خود سے دیکھی گئی، جو مسکراتے ہوئے بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ اب خود دیکھو، سامعہ کی بات پر اس کا سکتہ ٹوٹا تو ناسمجھی سے مرر کی طرف دیکھا۔ "تم پیاری ہو، پر کوئی حسن پری نہیں ہو، تم سے حسین لڑکیاں خان کے آگے پیچھے گھومتی ہیں"۔ سامعہ نے حقیقت چہرہ دکھایا، اسے واقعی اپنا عکس شیشے میں غیر معمول جیسا خان کو اپنی جھکاؤ اسے ایسا محسوس کرانے لگا تھا کہ وہ دنیا کی حسین لڑکی ہے، پر ان لوگوں کی باتوں سے کڑوا زہر کی مانند لگنے لگی۔ "ہاں، لیکن خان نے سب کو ریجیکٹ کیا میرے لیے"۔ اب اس نے تھوڑا غرور سے کہا تو وہ تینوں ہنس دی۔ "ہا ہا ہا، لیکن کب تک"۔
ہو رہی زیادہ، جب خوبصورتی کے بیچ اٹکے بیٹھے گا تو جوانیوں کا نشہ خود ہی اتر جائے گا، پھر تمہاری معمولی سی اسے روک نہیں پائے گا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، میرا مشاہدہ کہتا ہے خان کو تمہارے پردہ کرنا اچھا لگا ہے۔ شاید تبھی اس نے خوبصورت لڑکیوں نے ریجیکٹ کر دیا جن کی بولڈنس عروج پر تھی، لیکن یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں تمہیں خود یہ سب نہیں پسند، بلکہ اپنے باپ کی پابندیوں کی وجہ سے یہ کرنا پڑتا ہے، اور کالج میں تمہارا کزن ہے، اسی لیے تم مجبور ہو گئے یہ سب کرنے کے لیے۔ تو جھوٹ کا یہ نقاب اتارتے ہی محبت بھی ختم اور شادی بھی۔ ہما کی بات شائنہ کے حواسوں سے اڑ گئی تھی۔ اسے یاد خان نے کتنی بار کہا تھا کہ اس کا خود کو چھپا کر رکھنا اسے اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت تو اسے الجھن ہوتی تھی ان چیزوں سے۔ پر شادی کے بعد اسے کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیونکہ میں پابندیاں نہیں برداشت کروں گی۔ ان لوگوں کی باتیں جب اس کی برداشت سے باہر ہوئی تھی تو وہاں سے اٹھ گئی تھی، اور اب اس کا دماغ مختلف خیالات میں مگن تھا، لیکن اس کا کوئی اس طرف متوجہ ہوا تھا نہیں۔ وہ با وفا ہے، باقی مردوں جیسا ہرگز نہیں، خود کے خیالوں کی نفی خود کرتی، اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی۔ ہاں، میں خان کو ایسا پھنسا دوں گی، یہ مجھے چھوڑے گا ہی نہیں پائے گا۔ بہت سوچ اس دماغ میں خیال ہے جس پر وہ شیطانیت انداز میں مسکرائی۔ وہ خان کو پھنسانے میں کامیاب ہو جاتی، پر کئی خود کو بچا پاتی۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو انسان اپنی چالاکیاں سمجھتا ہے، پر جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔